کہ حیا ایک ایسی اخلاقی صفت ہے جو انسان کو اچھا کام کرنے پر ابھارتی ہے اور برائیوں سے پرہیز کرنے پر ابھارتی ہے۔ یہی پورا دین ہے میرے بھائی، اچھے کام کی طرف بڑھنا اور برائی سے بچنا، یہی تو دین ہے۔ تو گویا کہ اسی لیے حدیثوں کے اندر کہا گیا ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے، بلکہ حیا کو بعض حدیثوں میں سراپا ایمان تک کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں، تو وہاں انسان کتنا محتاط رہتا ہے، کوئی ایسی حرکت کتنا ہی گرا انسان ہو، لیکن جب وہ جان جاتا ہے کہ میں کیمرے کی نظر میں ہوں تو وہ بڑا سنبھل کر کے رہتا ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو پھر اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ تو جب ایک انسان اللہ کے کیمرے کے سامنے 24 گھنٹے ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی زندگی کتنی پاک صاف، اس کی زندگی کتنی صاف ستھری گزرے گی۔ یہ تصور ہمیں ہمیشہ اپنے دل کے اندر بسائے رکھنا چاہیے۔ دنیا کے کیمرے سے تو ہم بچ سکتے ہیں، دنیا کا کیمرہ فیل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی جو نگرانی ہے اس سے نہیں بچ سکتے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تمام قسم کی بے حیائی اور بدکاری کو حرام ٹھہرایا ہے، چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی۔ فواحش میں تمام بڑے بڑے گناہ جن میں بے حیائی بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اعلان کیا ہے کہ اس کو ہم نے حرام قرار دیا ہے۔ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرا عنوان جیسا کہ آپ نے سنا، بے حیائی اور اس کی مختلف شکلیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی شکل میں جو دین عطا کیا ہے، جو طریقے زندگی عطا کیا ہے، وہ بڑا ہی جامع ہے، زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے، وہ ایک ایک بات کی تعلیم ہمیں دیتا ہے۔ اس کی جامع تعلیمات میں سے ایک تعلیم حیا کے تعلق سے بھی ہے۔ حیا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد تب ہم جان پائیں گے کہ بے حیائی کیا ہے اور اس کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں۔ لفظ حیا، جس کو شرم بھی کہتے ہیں، حیا کا لفظ اہل لغت کے مطابق یہ لفظ حیات اور لفظ حیا دونوں ایک ہی اصل سے بنے ہیں۔ اس طرح کی حیا اس شخص کے اندر ہوتی ہے جس کے اندر حیات ہوتی ہے، جس کا دل زندہ ہوتا ہے،
وہ اس کے اندر حیا ہوتی ہے، اور جو مردہ دل ہو، جس کا دل ہی مردہ ہو چکا ہو، اس کے نزدیک حیا کا کوئی مطلب نہیں، وہ بے حیائی پر آمادہ رہتا ہے، بے شرمی پر وہ ہمیشہ آمادہ رہتا ہے۔ تو گویا کہ حیا کا تعلق زندگی سے ہے، حیات سے ہے۔ اگر ہم باحیات ہیں، ہمارا دل زندہ ہے، تو پھر ہمارے اندر حیا کی صفت لازماً ہوگی۔ حیا کا معنی بتلایا گیا ہے کہ حیا ایک ایسی اخلاقی صفت ہے جو انسان کو اچھا کام کرنے پر ابھارتی ہے اور برائیوں سے پرہیز کرنے پر ابھارتی ہے۔ یہی پورا دین ہے میرے بھائی، اچھے کام کی طرف بڑھنا اور برائی سے بچنا، یہی تو دین ہے۔ تو گویا کہ اسی لیے حدیثوں کے اندر کہا گیا ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے، بلکہ حیا کو بعض حدیثوں میں سراپا ایمان تک کہہ دیا گیا ہے۔ آدمی کے اندر جب حیا ہوتی ہے تو وہ غلط کام کرنے سے شرماتا ہے، کوئی بھی کسی بھی غلطی کا ارتکاب کرنے، کسی حرام کا ارتکاب کرنے، کسی بھی غلط چیز کو انجام دینے سے وہ شرماتا ہے، بچتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو ادا کرتا ہے، یعنی ان کو چھوڑنے سے بچتا ہے، ان کو چھوڑنے سے اس کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، اگر وہ باحیا انسان ہے تو نماز چھوڑ نہیں سکتا، اس کو نماز چھوڑنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو انسان ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے۔ وہ اللہ جس نے انسان کو وجود بخشا، وہ اللہ جس نے انسان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اس اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے انسان شرماتا ہے، یا اس کو شرمانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر اتنے احسانات، اور میں اسی کے ناراضگی کے کام کروں، میں اسی کے احکام کی خلاف ورزی کروں، اس کو شرم آتی ہے، وہ ایسا نہیں کرتا۔ ایسا انسان ہی حقیقت میں مومن ہوتا ہے۔ پھر ایک حیا انسانوں سے ہوتی ہے، انسانوں سے آدمی شرماتا ہے۔ اگر اس کے اندر واقعی حیا ہے، غیرت ہے، تو وہ کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے اس کو اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں سے بھی شرم آتی ہے، اس کو حیا آتی ہے، اور وہ کوئی ایسا کام، چاہے وہ خلوت کے اندر ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے تب تو حیا کرتا ہے، اگر لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں ہے تو وہ کم سے کم یہ تو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، ہم خلوت میں رہیں، جلوت میں رہیں، تنہائی میں رہیں، مجمع میں رہیں، کتنوں ہی کونے قطرے میں رہیں، لیکن اللہ کی نظر سے ہم نہیں بچ سکتے۔ آج جگہ جگہ سی کیمرے لگے رہتے ہیں، اور وہاں لکھا بھی رہتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں، تو وہاں انسان کتنا محتاط رہتا ہے۔ کوئی ایسی حرکت، کتنا ہی گرا انسان ہو، لیکن جب وہ جان جاتا ہے کہ میں کیمرے کی نظر میں ہوں تو وہ بڑا سنبھل کر کے رہتا ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو پھر اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ تو جب ایک انسان اللہ کے کیمرے کے سامنے 24 گھنٹے ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی زندگی کتنی پاک صاف، اس کی زندگی کتنی صاف ستھری گزرے گی۔
یہ تصور ہمیں ہمیشہ اپنے دل کے اندر بسائے رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے کیمرے کے سامنے ہیں۔ دنیا کے کیمرے سے تو ہم بچ سکتے ہیں، دنیا کا کیمرہ فیل ہو سکتا ہے، دنیا کی نگرانی وہ کسی طرف جا سکتی ہے، اس کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی جو نگرانی ہے اس سے نہیں بچ سکتے۔ تو میرے بھائیوں، شریعت کی تمام تعلیمات گویا کہ اس ضابطے کے اندر آ جاتی ہیں۔ حیا کا جو ضابطہ ہے، حیا کی جو صفت ہے، اگر واقعی ایک مومن کے اندر یہ چیز زندہ ہے، یہ چیز موجود ہے اور اس کو وہ اپنے سامنے رکھتا ہے، تو سمجھیے کہ اس کی زندگی بہت صحیح رخ پر جا رہی ہے۔ دنیا کے اندر بھی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا اور اس کی آخرت بھی محفوظ ہوگی۔ لیکن یہی صفت اگر انسان سے ختم ہو جائے تو پھر وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت کے اندر جو اس کا انجام ہوگا وہ تو معلوم ہے۔ قرآن کے اندر جگہ جگہ اس کی تاکید کی گئی ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تمام قسم کی بے حیائی اور بدکاری کو حرام ٹھہرایا ہے، چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں۔ فواحش میں تمام بڑے بڑے گناہ جن میں بے حیائی بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اعلان کیا ہے کہ اس کو ہم نے حرام قرار دیا ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ آنکھ سے نظر آتی ہو چاہے نظر نہ آتی ہو، بے حیائی کا کام ہر حال میں حرام ہے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، فواحش کے بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، چاہے کھلی بے حیائی ہو یا باطنی بے حیائی ہو جو نظر نہ آئے۔ بے حیائی پر شیطان انسان کو آمادہ کرتا ہے، بے حیائی پر شیطان انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان تم کو حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا۔ یہی شیطان ہی تو ہے جس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بے لباس کیا تھا، ان کو اللہ کی معصیت پر ابھارا تھا، ان کے جسم کا لباس اتروا دیا تھا، لباس حیا پر سب سے پہلے اس نے حملہ کیا تھا۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ اس لیے ایک مومن ہمیشہ اپنے آپ کو جب اسلام کا پابند بناتا ہے تو اس کے سامنے یہ بات رہتی ہے کہ ہر برائی کا کام، ہر بے حیائی کا کام گویا کہ ہم کو شیطان کا عبادت گزار بنا دے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری حدیثوں کے اندر حیا کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے۔ سب سے مشہور حدیث جو بار بار آپ سنتے ہیں کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ او بضع و ستون شعبۃ، کہ اسلام کی 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سے سب سے اونچی شاخ افضلھا قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ شاخ اسلام کی لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور وادناھا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور ایک معمولی شاخ ایمان کی راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، یہ پہلی اور آخری کڑی کے درمیان ایک مثال آپ نے دیا، کہا کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ابن ماجہ کی حدیث میں جو حسن درجے کی یہ فرمایا کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا،
کہ ہر دین کے کچھ اخلاق ہوتے ہیں، اسلامی اخلاق حیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا ہمیشہ خیر لاتی ہے، حیا ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں کہا کہ الحیاء خیر کلہ یا الحیاء کلہ خیر، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حیا کل کی کل جو ہے یہ خیر ہی خیر ہے، حیا کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان بے حیا ہوتا ہے، حیا سے عاری ہو جاتا ہے، تو وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے کی نبوت کی جو باتیں انسان تک پہنچی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تم حیا نہیں رکھتے تو جو چاہو کرو۔ بے حیا آدمی کو دیکھتے ہیں آپ کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، ہر غلط سے غلط کام وہ کرتا ہے، یہ اس کی بے حیائی اس کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بے حیائی عقیدے کے اندر بھی ہوتی ہے، اعمال کے اندر ہوتی ہے، عبادات کے اندر ہوتی ہے، قول کے اندر ہوتی ہے بے حیائی، عمل کے اندر ہوتی ہے۔ وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا، وہ اللہ جو انسان کو روزی دیتا ہے، وہ اللہ جو انسان کو بیماری میں شفا دیتا ہے، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں اس پوری کائنات کی باغ ڈور ہے، جس کا ایک حکم کسی بھی کام کے لیے کافی ہے، انسان اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے جب عبادت میں، تو یہ سمجھیے کہ سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ یہ بے حیائی کی انتہا ہے کہ سب کچھ دینے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ، موت و حیات کا مالک وہ، اس کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں، سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں، ساری بزرگی بڑائی کبریائی اس کے پاس۔ لیکن جب انسان اپنا ماتھا ٹیکے تو کسی بت کے سامنے ٹیک دے، کسی مردہ کے سامنے ٹیک دے، کسی قبر والے کے، کسی پیر، کسی ولی کے سامنے اس پیشانی کو جھکائے، اس کی عبادت کرے، اس کی پوجا کرے اللہ کو چھوڑ کر کے، یہ بے حیائی کی انتہا ہے۔ اعمال کے اندر آپ جانتے ہیں بدعملی، یہ بدعملی کسی بھی شکل میں ہو، چاہے عبادتوں کو ترک کرنے کی شکل میں ہو، چاہے معاملات میں گڑبڑی کرنے کی شکل میں ہو، مسجدوں کے اندر تک آپ کو بے حیائی کے مناظر نظر آتے ہیں۔ مسجدوں کے اندر تک بے حیائی کے مناظر، تنگ سے تنگ لباس پہن کر کے ہمارے نوجوان مسجد میں پہنچتا ہے، بار بار وہ اپنے کپڑے کو کھینچتا رہتا ہے، کچھ اوپر کا حصہ ایسا اتنا تنگ اور اتنا چھوٹا پہنتا ہے کہ وہ جب رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو اس کے شرٹ اور پینٹ کے بیچ کا حصہ کھل جاتا ہے، کھلتا رہتا ہے بعض، وہ حصہ جس کو ڈھانکنا واجب ہوتا ہے وہ سطر کے اندر داخل ہے، لیکن اس کو وہ پرواہ نہیں کرتا۔ البتہ یہ ہے کہ اس کو ڈر لگا رہتا ہے، تو برابر اس کو کھینچ کھینچ کر کے برابر کرتا رہتا ہے، لیکن اس کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے گھر میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو ایک حیادار لباس کے اندر تو کر لے۔ 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو وہاں بھی بے حیائی، حیا بے حیائی کے مناظر آپ کو عورتوں کے اندر بھی ملیں گے، مردوں کے اندر بھی ملیں گے، نوجوانوں کے اندر بھی ملیں گے، بزرگوں کے اندر بھی ملیں گے، پڑھے لکھے طبقے کے اندر بھی ملیں گے، تاجروں بزنس مینوں کے یہاں بھی ملیں گے، منصب والوں کے یہاں بھی ملیں گے۔ یہ صرف دیکھنے اور سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم محسوس کریں کہ ہم بے حیائی کا کام کر رہے ہیں یا حیا کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بے حیائی میرے بھائیوں، بے غیرتی، ڈھٹائی،
بے شرمی آج ایک کلچر کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ خاص طور سے ہمارے نوجوان طبقے کے اندر آپ غور کریں گے، اس کے لباس و پوشاک کے اندر، اس کے رہن سہن کے اندر، اس کی وضاقتہ کے اندر، اس کی چال ڈھال کے اندر تو بے حیائی کے بے شمار مناظر آپ کو نظر آئیں گے۔ لڑکوں کے اندر بھی لڑکیوں کے اندر بھی، خاص طور سے یہ جو دوسروں سے مشابہت اختیار کرنے کی شکل میں بے حیائی نظر آتی ہے۔ لڑکے لڑکیوں کی مشابہت اختیار کریں، لڑکیاں لڑکوں کی مشابہت اختیار کریں، ان کے جیسے پہناوے پہنیں، ان کے انداز میں بات چیت کریں، اور اسی طرح سے لڑکے لڑکیوں کے لڑکے لڑکی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ صنف بنایا ہے، لیکن یہ صنف اس صنف میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے بے چین ہوتی ہے، اور وہ صنف اس صنف میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے بے چین رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، اللہ کی پھٹکار ہے ایسے لوگوں پر۔ لعن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے اس مرد پر جو عورتوں جیسا کپڑا پہنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں۔ اس بے حیائی کے مناظر میرے بھائیوں، یہ ایک کلچر بنا رکھا ہے لوگوں نے، اور خاص طور سے جب مشرق و مغرب کے فاصلے مٹتے جا رہے ہیں میڈیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، تو یہ بے حیائی کا کلچر ہمارے مشرقی ممالک میں، بلکہ ہمارے مسلم سماج کے اندر بھی یہ کلچر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کو ترقی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اس کو ترقی کا مظہر سمجھا جاتا ہے کہ ہم بڑے ماڈرن ہو گئے، ہم یورپ جیسی زندگی گزارنے لگے، تنگ سے تنگ لباس، چست سے چست لباس۔ آج کے 20 سال 25 سال پہلے جو لباس لڑکیوں کو تو چھوڑیے، لڑکوں میں پہننا جس کو معیوب اور جس کو شرم کا سبب سمجھا جاتا تھا، آج لڑکیوں تک کے اندر یہ چیز در آئی ہے کہ ایسی بے شرمی کی لباس پہنتی ہیں، چست سے چست، تنگ سے تنگ، چھوٹے سے چھوٹا، اور بڑے مزے سے وہ گزرتی ہیں اور محفلوں میں جاتی ہیں، سڑکوں پر گھومتی ہیں، دندناتی پھرتی ہیں۔ وہی حال بہت سے نوجوانوں کا ہے کہ وہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ، پوری بے شرمی کے ساتھ اس طرح کے لباس میں سماج کے اندر اپنے آپ کو لے آتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ نئے نئے لباس جو تنگ سے تنگ ہوں، اور جو بے حیائی جس کے اندر سے صاف جھلکتی ہو، ایسے لباس کو پوری بے شرمی کے ساتھ وہ پہنتے ہیں۔ اس انداز سے وہ رہتے ہیں سماج کے اندر کہ ان کو تو شرم نہیں آتی، دیکھنے والوں کو شرم آتی، دیکھنے والے ان کو شرم سے سر جھکا لیتے ہیں۔ ایسی حالتوں میں ہمارا نوجوان رہتا ہے کہ پھر اس کو بھلے شرم نہ آئے، دوسروں کو شرم آتی ہے۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں، شادی ہالوں کے اندر اور جہاں کہیں بھی شادی وغیرہ کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، وہاں کن کن طریقوں سے بے حیائی کی شکلیں سامنے آتی ہیں۔ وہاں بھی زیادہ تر لباس و پوشاک کے معاملے میں آپ کو بے حیائی کے مناظر نظر آئیں گے۔ ایک بے حیائی جو ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑی بہت کھلتی ہے، دونوں طرف سے گاڑی سے آ رہے ہیں، عام راستے میں کوئی شناسا مل گیا، بیچ راستے میں
گاڑی روک کر کے الیک سلیک ہنسی مذاق آگے پیچھے کی ٹریفک رک جائے، لیکن ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی، پوری بے حیائی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ وہ یہ کام انجام دیتے ہیں، اور ایسی جگہوں پر اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں کہ جس سے دور تک جام لگتا ہے اور آنے جانے والوں کو دقتیں ہوتی ہیں۔ بڑے کا احترام مفقود ہوتا جا رہا ہے، چھوٹے بڑوں کی موجودگی میں ایسے کام انجام دیتے ہیں کہ کل کو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میڈیا کے اندر بے حیائی، انٹرنیٹ کے ذریعے جو بے حیائی پھیل رہی ہے وہ آپ کی نظروں سے مخفی نہیں ہے۔ کس طریقے سے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ہر طرف بے حیائی پھیلانے والے پھیلے ہوئے ہیں، اور دن رات وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ سفر کے اندر ہوں تو بے حیائی کے مناظر، حضر کے اندر ہوں تو بے حیائی کے مناظر۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے اللہ کا خوف سب سے بڑا، اس کی عصمت اور اس کو بچانے والی سب سے بڑی چیز اللہ پر ایمان، اللہ کا خوف۔ اور جب انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی عظمت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، تو یہ چیز اس کو بے حیائی پر آمادہ کرتی ہے، دنیا کی محبت میں غرق رہتا ہے، یہ چیز اس کو بے حیائی پر آمادہ کرتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، معاصی کی کثرت کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اختلاط اور عورتوں کی تاک جھانک، ان سے ہنسی مذاق اور اس طرح کی ایسی حرکتیں کرتا ہے، ذرا بھی اس کے اندر شرم نہیں۔ ایک نوجوان جو نیک ہوتا ہے، صالح نوجوان ہوتا ہے، اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے رہے تیری جوانی بے داغ۔ تو جوانی کو بے داغ رکھنا آج ایک چیلنج بنا ہوا ہے آج کے ایک ذمہ دار، ایک صالح نوجوان کے سامنے، لیکن اس چیلنج کو قبول کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو بے حیائی کی تمام شکلوں سے بچانا ہوگا۔ یہ بے حیائی میرے بھائیوں، یہ جہاں سے آئی ہے اور جہاں سے آ رہی ہے مغربی ممالک سے، آج وہاں کے لوگ بھی اس بے حیائی کے انجام سے پریشان ہیں۔ اب مغربی ممالک کے سیاسی ایوانوں میں بھی اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اپنے سماج کو اس بے حیائی کے، اس بے غیرتی کے دلدل سے کیسے نکالا جائے۔ باقاعدہ اس کے سلسلے میں سیاستداں اور ذمہ داران گفتگو کرنے لگے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسی بے حیائی کے نتیجے میں، اسی بے غیرتی کے نتیجے میں وہاں زنا، اولاد الزنا کی کثرت بڑھتی کثرت مزید، یعنی ان کے اعداد و شمار بتلا رہے ہیں کہ ان کا سماج کہاں جا رہا ہے۔ مغرب آج جو ہے اسی بے حیائی اور اسی بے غیرتی سے اور اس کے نتیجے سے پریشان ہے۔ اولاد زنا کی کثرت، اسقاط حمل کے واقعات، اسپتالوں میں بھیڑ لگی رہتی ہے، وہاں خودکشی کا گراف بڑھتا جا رہا ہے، آبادی گھٹتی جا رہی ہے، پریشان ہیں وہاں کے لوگ۔ اور ہم ہیں کہ اس مغربی تہذیب کو گلے سے لگانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا نوجوان، ہمارے بچے بچیاں، ہمارا سماج سمجھتا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم مغرب کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، ہمارا شمار اب ترقی یافتہ قوموں میں ہو رہا ہے، جبکہ وہ قومیں اس کا انجام بھگت رہی ہیں، اور وہ آج شرمسار ہیں کہ ہم کس طرح سے
اپنے نوجوانوں کو بے حیائی کے اس طوفان سے، بے حیائی کے اس دلدل سے اپنے نوجوانوں کو کیسے بچائیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم نے اسلام کی شکل میں جو طریقے زندگی عطا کیا ہے، جو دین عطا کیا ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ دین ہمیں اس طرح کے برے انجام سے ہماری حفاظت کرتا ہے اور ایک صاف ستھرا، ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینے کی اس کے جتنے بھی وسائل ہیں اور اس کے جتنے بھی طریقے اور ذرائع ہیں، اسلام نے ہماری ان تمام ذرائع اور ان تمام طریقوں کی طرف رہنمائی کر دی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے بچوں کی، خاص طور سے بچوں کے جو گارجین ہیں، سرپرست ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو باحیا بنائیں، ان کے لباس، ان کے اٹھک بیٹھک کو دیکھتے رہیں، ان کا معائنہ کرتے رہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کس کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ ایک ذمہ داری عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان والدین کو جن کو اولاد کی نعمت عطا کی ہے۔ یہ اولاد نعمت ہے، نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ہم اپنی اولاد کو جہنم کی طرف جانے والے ہر راستے سے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ سمجھنے اور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔